يحصي ثناءه إلا هو وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم وأشرفهم محمد وعلى آله الأطيبين الأنجبين لا سيما بقية الله في العالمين والأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أوصيكم نفسي وعباد الله بتقوى الله اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى۔ میں اپنی ذات اور اپنے نفس کو سب سے پہلے اور اس کے بعد آپ مومنین حاضرین کی خدمت میں تقوی الہی جو اللہ کی طرف سے ہماری حفاظت کے لیے ایک حفاظتی تدبیر اس نے نازل کی ہے، اس کو اس یقین کے ساتھ پوری طرح اپنی زندگی میں اپنانے کی نصیحت کرتا ہوں کہ ہماری نجات کا ذریعہ فقط وہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ ذات واجب نے قرآن مجید میں تقوی کا تعارف بھی کروایا ہے، کئی جگہوں پر فرمایا تقوی زاد ہے، دوسری جگہ پر فرمایا تقوی لباس ہے۔ خود اتنی بات انسان سمجھتا ہے، اللہ نے ہر انسان کو ایک جو شرف بخشا ہے وہ اس کی قوت فکر ہے۔ اگر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تقوی زاد ہے تو پھر ہمیں اس سے سمجھنا چاہیے کہ ہم رکے ہوئے نہیں ہیں، ہم یہاں کے لیے نہیں ہیں، ہم ہمیشہ یہاں نہیں ہوں گے، بلکہ ہم مسافر ہیں، کسی سفر میں ہیں۔ کوئی مسافرت ہمیں ہر وقت درکار ہے۔ کوئی نہج البلاغہ کے بقول کوئی گاڑی ہے جو ہمیں لے کے کہیں جا رہی ہے لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے مسافر زاد کے بغیر سفر میں اجڑ جاتے ہیں، بھکاری ہو جاتے ہیں۔ سفر ہو اور زاد نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید بار بار کہہ رہا ہے کہ یہاں آپ کے لیے میسر ہے، یہاں سے اپنی مسافرت اور منزل کے لیے زاد حاصل کرو۔ دوسری جگہ فرمایا ہے لباس التقوی خیر لکم، یہاں سے اس کو ایز اے مسلمان باور کرنا چاہیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ہے عزت و ناموس و اسرار اس کو لکھا ہوا بھی ہے۔ جو ہم کتابیں زیادہ پڑھتے ہیں ان محاورات میں ہے کہ جو ہے پیسہ انسان کا لباس ہے، عیب چھپا لیتا ہے۔ جناب امیر نے بھی اس کی طرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ذکر کیا ہے کہ الفقر یخرس الفتن عن حجتہ والمقل غریب فی وطنہ۔ یہ باتیں کی ہیں نہج البلاغہ میں، چونکہ ہوتی تھیں کہ جس کے پاس پیسے نہ ہوں، غریب عربی زبان میں نادار کو نہیں، اس مسافر کو کہتے تھے جس کا مسافرت میں کوئی نہ ہو،
چونکہ جس کا کوئی نہیں ہوتا تھا تو پھر ظاہر ہے یعنی وہ اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ نادار بھی ہوتا تھا. جہاں آدمی کے ہوں وہاں نادار نہیں ہوتا، جہاں کوئی نہ ہو وہاں غریب مالی کیفیت نہیں ہے. عربی میں انسان کی وہ کنڈیشن ہے جب اپنے وطن میں نہ ہو، جب اپنوں سے دور ہو، اس کو غربت کہتے ہیں. جناب امیر فرما رہے ہیں کہ ظاہراً اسی طرح دنیا میں چلتا ہے کہ غریب تو مسافر ہوتا ہے، لیکن جس کے پاس پیسہ نہیں ہے المقل غریب فی وطنہ، وہ اپنے شہر میں اور اپنے گھر میں اور اپنے رشتہ داروں میں غریب ہوتا ہے. اور والفقر یخرس الفتن عن حجتہ، فقر اور ناداری بڑے بڑے بولنے والوں کو جن کے پاس زبان ہے ان کو چپ کرا دیتا ہے. حالات آپ زمانے کے دیکھ رہے ہیں نا، جنہوں نے بولنا ہے ان کو بولنے کوئی نہیں دیتا، اور جن کو بولنے کی تمیز نہیں ہے ان کو پیسہ بلاتا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ دنیا کا دستور ہے. یوم تبلی السرائر آ رہا ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے وہ دن آ رہا ہے جس دن پردے اٹھ جانے ہیں. یعرف المجرمون بسیماہم، جس دن ہر مجرم اپنے چہرے سے اس کا جرم عیاں ہوگا. بلکہ تجسم اعمال کی روایات کہتی ہیں کہ ہر عمل ایک جانور اور درندے کی شکل اختیار کر کے قیامت میں معشور ہوگا انسان. تو اگر اپنی عریانی چھپانی ہے، اپنی ناموس کو محفوظ رکھنا ہے، اپنی عزت کو برقرار رکھنا ہے، چھپے ہوئے بھیدوں کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے لباس. لباس پھر بات سے بات آ جاتی ہے. لباس انسان کی شخصیت بڑی اور چھوٹی نہیں کرتا. لباس کا فلسفہ چھپانا ہے، چھپانا حفاظت ہے. شریعت میں اس طرح پسند کیا گیا ہے کہ مرد اور خصوصاً عورت اس کے جسم کے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں. ایسا لباس ہونا چاہیے کہ پتہ نہ چلے کہ اس کا جسم فلاں سے جگہ سے کتنا ہے اور فلاں جگہ سے کتنا ہے. جو بہت پسند ہے نا ہمارے نوجوانوں کو لباس، بڑھتا جا رہا ہے. جتنی تنگ یہ اس میں آپ پی ایچ ڈی اور ڈاکٹر اور پڑھے لکھے نہیں بن جاتے، جس میں لباس سے سوائے آپ کی جلد کی رنگت نہیں نظر ہوتی اور سب کچھ عیاں ہوتا ہے. آپ چلے جائیں، عریانی کو چھپانے کے لیے لباس ہوتا ہے. اور قرآن مجید کہہ رہا ہے لباس التقوی خیر لکم، تمہاری ہر چیز جو نئی عیاں ہونی چاہیے، جس میں تمہاری ناموس محفوظ ہے، جس میں تمہاری عظمت محفوظ ہے، جس میں تمہاری عزت محفوظ ہے، جس میں تمہارا وقار محفوظ ہے، وہ تقوی کا لباس ہے. حاصل کیسے کرنا ہے؟ ایک یہ مہینہ ہے جس کو دعوت دی گئی ہے کہ اگر مسافر کو زاد چاہیے اور اگر عریان کو لباس چاہیے، کدھر سے جا کے لیں؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا
کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور صرف تم پر نہیں ہے، تم پر ایسے ہی فرض ہیں جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، چونکہ تو مسافر ہے، تجھے روزہ لباس دے گا، ذات دے گا، چونکہ تو قیامت میں عریان معشور ہونے کے خطر سے دوچار ہے، یہ روزے، یہ صیام تجھے وہاں کا لباس دیں گے جہاں تیرا دنیا کا کوئی لباس کام نہیں آئے گا۔ آیت اللہ جوادی حفظہ اللہ انہوں نے یہاں 2-3 نقطے بیان کیے۔ انہوں نے کہا کہ ظاہراً چونکہ روزہ شاق ہے، مشقت آور ہے، مانتے ہیں نا اس بات کو؟ بے شک نہ بولے، مجھے پتہ ہے لاہور کے رہنے والوں کے لیے روزہ خوش آئند نہیں ہے، جیسے جیسے نزدیک آتا جائے ایسے منت باندھ کے بیٹھتے ہوتے ہیں کہ ایک دن اور لیٹ ہو جائے، اور ادھر جب ختم ہو رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کو جا کے شوٹ کر دیا جائے جو کہے کہ کل عید نہیں ہے۔ آپ لاہور کے تو ہیں ہی صحیح، آپ کا مکتب زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کا مکتب ہے۔ 2 دعائیں ہیں صحیفہ سجادیہ میں، ایک استقبال ماہ رمضان کی اور ایک الوداع الرمضان کی۔ دونوں ماہ مبارک رمضان میں کوشش کریں ان دونوں دعاؤں کو ایک دفعہ دیکھ لیں، ایسے جیسے شدت پیاس سے جان بلب انسان پانی کی تلاش میں ہوتا ہے، استقبال ماہ رمضان کی دعا یوں دکھاتی ہے کہ سید الساجدین رمضان کے استقبال میں ایسے جا رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی عاشق معشوق کی انتظار میں ہوتا ہے، اور پھر جب جانے لگتا ہے ماہ مبارک رمضان ایسے گریہ ہوتا ہے سید الساجدین کا، ایسے چیخیں بلند ہوتی ہیں، لفظ ہیں یہ سید الساجدین کے، اے اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور بخشش کا مہینہ، تیرے آنے کا انتظار تھا، ابھی تو تیری برکتیں شامل حال ہوئی تھی اور تو الوداع کر کے جا رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شاق ہے، اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ بعض جگہ پر روزہ کو بطور کیفر بھی اسلامی کورٹ سپریم کورٹ ممکن ہے اسلامی ہو، ممکن ہے اسلامی نہ ہو، اسلامی کورٹ میں بعض جرموں کی سزا کے طور پر بھی کہا گیا روزہ رکھو۔ بعض کام ہے، حج میں ہوں، حدی ایک جگہ پر دینی تھی نہیں دے سکا، کوئی مطلب یعنی خلاف آداب حج کوئی کام ہو گیا ہے تو بطور سزا ایک پنشمنٹ کے طور شریعت نے کہا کہ اتنے روزے رکھو، 10 روزے رکھو، 3 روزے رکھو۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دلیل یہ دینا چاہتے ہیں کہ تھوڑا طبیعت پر ناگوار ہے، اس ناگواری کو دور کرنے کے لیے 3 اسی آیت میں کہ وہ ناگواری دور ہو جائے جو روزے کا سوچ کر آتی ہے۔ پہلے تو کہا یا ایھا الذین آمنو، آپ ایک دفعہ تصور کریں کہ مثلا جس کی آپ کے نزدیک بہت زیادہ عظمت ہے، جو بہت عظیم ہے، جو بہت
اعظم اور اشرف ہے۔ فرض کر لیں چیف آف آرمی سٹاف ہو اور آپ اس کے کوئی تعلق ہو لیکن لوگوں کو پتہ نہ ہو، جس سے محبت ہوتی ہے اور جس کی عظمت ہوتی ہے نا، وہ جب اپنے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق کا حوالہ دے کے جب پکارتا ہے تو عاشق کی بہت ساری تھکاوٹیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ عاشق کو معشوق اگر کہے اے میرے عاشق، یہی اس کے کانوں کا یہ سننا، یہ اس کے بہت سارے جو راستے کی تکلیفیں ہیں، جو پاؤں پہ زخم آئے ہیں، ان کی یہ لہجہ اور یہ ندا یہ مرہم بن جاتا ہے۔ اللہ نے کہہ سکتا تھا یا ایھا الناس، لیکن کہا یا ایھا الذین آمنو، اے میرے دائرہ آنے والا میرا مومن۔ کہتے ہیں ایک تو اگر اس ندا کو پہچانے تو یہ مشقت کو اٹھا کر ادھر پھینک دیتی ہے۔ ہاں، اس روزے سے میں اللہ کا مخاطب بن گیا ہوں، میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ اللہ مجھے مومن کہہ کر پکارے۔ دوسرا پھر کہا کہ ایسے نہ سمجھنا کہ کوئی آپ پر یہ مشقت ڈالی گئی ہے، آپ سے پہلے والوں پر نہیں تھی۔ یہ بھی انسان کی ایک نفسیاتی ہے۔ ویلنسیا میں ایک آدمی کا مکان زلزلے سے گر جائے اور دوسرے سارے خدا نخواستہ سلامت ہو تو وہ خود سوچ کے مر جائے گا کہ میرا ہی، اور ہوا نقصان ہے لیکن دیکھے کہ سب کا ہوا ہے، تو پھر اس کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں یہ جو پیاس آپ کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے یہ آپ پر صرف نہیں ہے، آپ سے پہلے والوں پر بھی تھی۔ اور تیسرا پھر فلسفہ بتایا ہے کہ روزہ شاق تو آپ کو لگ رہا ہے، روزے سے تھوڑی پیاس اور بھوک تو آپ کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے، لیکن بچہ نہ بن، نہ تو کھانے کے لیے آیا ہے نہ تو پینے کے لیے آیا ہے۔ یہ کھانا اور پینا تو کل تجھے ڈاکٹر منع کر دے گا کہ اب تجھے ڈائبٹیز ہو گئی ہے، بے شک کروڑ پتی ہے، سوائے ابلی ہوئی سبزی کے آپ کچھ نہیں کھا سکتے۔ بجائے ڈاکٹر آپ کو منع کر دیں، ایک دفعہ اپنے اللہ کی بات مان اور اپنے آپ کو پہچان، تو باوقار ہے، تجھے اپنی عزت اور وقار کے لیے لباس چاہیے، اور روزہ تجھے لباس تقوی فراہم کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تو مسافر ہے، تو جا رہا ہے، تو اگر تیار نہیں ہوا تجھے زبردستی لے جایا جائے گا، تیرا وطن یہاں پر نہیں ہے۔ یہ روزہ تجھے وہاں کے لیے رہنے کے قابل بنائے گا، اس صرف قابل نہیں بنائے گا بلکہ حدیث میں ہے الصوم لی وانا اجزی بہ۔ آج وادی عاملی کے تعبیر یہ تھی کہ حتیٰ روزے دار کے لیے، ویسے تو ہر عبادت کا ثواب دینے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، لیکن روزے دار کی کوئی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے خدا کو، کہتا ہے میرے ملائکہ تم اندر سے ہٹ جاؤ، یہ روزہ دار جانے اور میں جانوں۔ بلکہ ایک اس حدیث کا یوں پڑھا گیا ہے وَأَنَا أُجْزِيَ بِهِ، ہر عبادت کی پاداش یا حور ہے یا قصور ہے یا دودھ ہے یا جنت کے پھل ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے پیغمبر جو
12 گھنٹے مسلسل خلوص کے ساتھ صرف میرا بن کے رہتا ہے، اس کی کوئی اور چیز اجر بن ہی نہیں سکتی۔ میں خود ذات واجب قادر مطلق اس روزے دار کا میں اجر ہوں۔ یعنی جو روزہ رکھ لے وہ سمجھ لے کہ میں اس کا ہو گیا ہوں۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔